تھی. تو یہاں تک یہ بات ہے کہ اردو تہذیب کا لفظ اگرچہ کانوں کو اتنا شاید استعمال آب کوثر میں پڑھی میں نے اس کے شیخ اکرام کی کتاب، تو فرماتے ہیں کہ جس وقت حجاج بن یوسف نے بہت ہی مظالم شروع کیے مسلمانوں کے اوپر، جانتے ہوں گے نوائب نام کا ایک قبیلہ پیدا ہوا اور 1990 ایک نسل چلی. تو یہ لوگ کمال کی بات ہے، مجھے اندازہ یہ تھا کہ یہ لوگ تامل زبان کو عربی رسم الخط میں لکھتے تھے، تامل زبان کو عربی رسم الخط میں لکھتے تھے. تو گویا اس طرح سے بیشتر اس کے کہ یہ زبان کی حیثیت سے ہندوستان میں، تو ہم ایسے عامیانہ سطح پہ بات کرتے ہیں. باقی 1911 عیسوی میں آئے تھے محمد بن قاسم، تو ان کی حکومت آئی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، وہاں لوگ آباد رہے، وہاں چلتے رہے. فارسی میں کہا لیکن یہ ضرور طے ہے کہ تھوڑے تھوڑے فرق سے یہی زبان دکن میں دکنی، گجرات میں گجراتی، پنجاب میں پنجابی اور شمالی ہند میں ریختہ بنی. دکن میں سرکاری زبان بنی، شمالہ نے اس میں تباہ آزمائی شروع کی اور اس طرح اس نے عوام کے دلوں میں جگہ. انگریزوں کی آمد کے وقت میں نے جلدی تاریخ کیا کہ وہ فارسی کے بجائے، فارسی اس وقت سرکاری زبان تھی، فارسی اس وقت سرکاری زبان تھی. انگریزوں کو اسی میں عافیت نظر آئی کہ اس زبان کو کوئی لغو فرنکا کا نام دیں اور اسی زبان کو پروان چڑھائیں، اور انہوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا وغیرہ وغیرہ. فورٹ ولیم کالج میں تو تصنیف و تاریخ ہوتی تھی، لیکن آگرہ، دلی، لکھنؤ، بہار اور دوسرے علاقوں میں ملک کے مقامی لوگوں نے اپنے اپنے اسکول قائم کر لیے، اپنے اپنے ادبی اسکول بنا لیے، رہے وہاں بہت سب تھے. پھر اس کے بعد آگرے اور اودھ کو ملا کے انہوں نے ایک انتظامی صوبہ بنا دیا. اس میں ہم کو سب کو ٹھوس دیا ایک ساتھ. ہمارے یہاں آگرہ الگ تھا، اودھ الگ تھا، الگ الگ تہذیبی خصوصیات تھی. اب ہم جو ہیں سارے ایک دم یو پی صوبہ حال. ان علاقوں میں شعر گوئی کی محفلیں ہوتی تھیں، ادبی اور سیاسی تقریریں ہوتی تھیں. خاص طور سے مضمون نویسی اور صحافت کا آغاز اس زمانے میں ہوا. یعنی یہ سب کچھ انگریزوں کی عملداری سے پہلے جو 1857 میں ہو رہی تھی. مضافات کی بات کیجیے، مفصلات کہتے ہیں، مفصلات پنجاب میں کہتے ہیں نا. تو وہاں کی حالت سنیے، چھوٹے اور بڑے تمام قصبوں میں جو کہ اب کچھ شہر بن گئے ہیں، گجرانوالہ، گجرات بہت بڑے شہر ہو گئے، وہاں پہ جناب ایک حلقہ ارباب ذوق ہے. آپ پنجاب کا کوئی اخبار کھا کے دیکھیں تو حلقہ ارباب ذوق ہے، وہاں کیا ہوتا ہے. تو اس طرح پنجاب کا معاشرہ دن بدن مزید خالد تلاوت حضرت شعر کاشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری اور پھر وہ بہت ہی نفیس مزاح نگار ابن انشا جیسی منفرد ہستیوں کو جنم دینے کی کوشش کرنے میں زیادہ سے
بعد ہی ہارورڈ میں انہوں نے ڈگری لی اور 35 سال سے ڈپلومیٹک سروس میں ہیں. اس سے پہلے برازیل میں اور دبئی میں اور ہماری زبان کو بہت مظلوم کیا، ہماری زبان کو بڑا محدود کیا. ہماری زبان میں وہ وسعتیں نہیں آ سکتی جو ہمیں لانا چاہیے تھی. اب شاید یہ امکانات پیدا ہو اور اردو تہذیب ایک نئے عمل اور ایک نئے روشن امکان کے ساتھ ہماری زندگی میں داخل ہو اور ہماری نسل سے ترقی ہو. لیکن کچھ روایتیں آ جاتی ہیں کچھ جگہوں پر رہتی ہیں. میں خاندان کو تو زیادہ نہیں مانتا، لیکن میں شہر کی، جس شہر میں آپ رہیں یا جس جامعہ میں آپ پڑھیں، جس استاد کے جوتے آپ اٹھائیں، جس خاندان کی صحبت میں آپ رہیں، اس کا اثر آپ پر بہت پڑتا ہے. اور اس حوالے سے میں دہلی میں پیدا ہوں یا وہاں پرورش پانے پر بالکل شرمندہ نہیں. اس کی وجہ بڑی خوشی ہے. آج کے میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ لوگ مشاعرے کے منتظر ہوں گے اور سب ہم اپنے سفیر صاحب کی گفتگو کے منتظر ہوں گے. اور جو گفتگو ہو چکی ہے خاص طور پر حمایت صاحب کے تقریب میں ایک پورے مشاعرے کا سمجھا تھا. کچھ ترقیل اور ترتیب بھی تھی، کچھ اردو شاعری کے خلاف انہوں نے بہت سی اچھی باتیں کہیں، بہت سی مترادف باتیں بھی فرمائی. تو اگر ہمارے مذاکرے میں کافی چاہیے وہ تک قابل متنازع بات جو انہوں نے فرمایا کہ 4000 برس سے سندھ میں اردو کا لفظ تھا، وہ انہوں نے اسی مقالے میں فرمایا ہے. بات آگے دلچسپ سے عرض کر رہا ہوں. اسی مقالے میں انہوں نے فرمایا کہ اردو اصل میں اردش ہے اور یہ سویڈش کا لفظ ہے. سویڈش اور بورڈ اور ایک تاریخ ہے، اس تاریخ پر بہت تاریخیں لکھی گئی ہیں. یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہم مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں. تو تاریخ کی بجائے، اس کے ترازے کی بجائے یا اس بات کی بجائے کہ دیکھیں کہ پہلی اردو کی کتاب کہاں لکھی گئی، خود مولوی صاحب بیان کرنے کے لیے وہ واحد اس کا ہمارے پاس موجود تھا اور اب یہ جیون کا اردو میں آپ دیکھیے کہ 690 برس کا عقد 3 ہاتھ. تو اب اس میں کتنی زبانوں کے اوریجنل لفظ ہے. کسائی پنجابی کا لفظ خاص طور پہ چلا گیا. تسی بھی پنجابی کا لفظ ہے لیکن یہ کسائی دھرتی کا لفظ ہے. بروبر محاورہ آ جاتا ہے اردو کا، شاید یوپی سے آیا ہو یا کہیں ایسٹرن یوپی سے آیا. تو بیک وقت اس وقت کے دکن میں جب کہ اردو پرورش پا رہی تھی اور پوری طرح سامنے کھل کر نہیں آئی تھی اور کوئی نسلی تحریک بھی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ پہلے ہی مطلع میں 5-4 الفاظ آ کر آمیز ہو جاتے ہیں اور ایک زبان کو بنا دیتے ہیں. تو اس کی جو خوبی تھی، ہو گئے تھے یہاں کے عوام سے ایک انٹریکشن ہوا تھا. ان کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، مغلوں کو یا پٹھانوں کو، جو لوگ آئے تھے کچھ بادشاہ ہوتے تھے، کچھ لشکری ہوتے تھے، وہ عوام بھی ہوتے تھے. سب لشکری تو بادشاہ نہیں ہوتے تھے. کچھ بادشاہ 2-2.5 ہوتے تھے، 2-2.5 وزیر ہوتے تھے، 2-2.5 وزیر ہوتے تھے، باقی تو ہم جیسے غریب ہوتے تھے. تو آپ وہاں بھی کہہ لیں اس کو، لیکن اصل میں لشکر کے لوگ آئے تھے، وہ فارسی جانتے تھے. ببلیوگرافی آف اردو بکس، تو وہ پہلی ببلیوگرافی 1961 میں یعنی 60 میں مولوی صاحب کی زندگی میں چھپی تھی، جب کہ تقسیم ہو چکی تھی اور ہمارے پاس ذرائع نہیں رہتے ہندوستان کے تمام خانوں میں جا کر وہاں کی اردو کتابوں کو ایڈجسٹ کر رہے تھے. یعنی ہم نے 1/3 کے قریب کام کیا تھا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی یعنی ہمارے پاس ذرائع نہیں تھے، وہ فصل نہیں تھا. صرف تاریخ پر اردو میں قانون جو ہے ہماری، اس کی پہلی جلد میں 18,000 کتابیں نصب تھی ٹل 1961. ٹوٹلی انکمپلیٹ ببلیوگرافی. اس کے بعد دوسری قانون، دوسری جلد، تیسری جلد، چوتھی جلد، مذہب پہلی مذہبیات پر تاریخ پر تھی، دوسری مذہبیات پر آئی، تیسری مذہبیات پر آئی، پھر سائنس پر آ رہی ہے. اور وہ ابھی ہم ایک کارڈ کو داخل نہیں کر پاتے کہ وہ پرانا ہو جاتا ہے، کیونکہ 50, 60, 70, 80 کتابیں مہینے آ جاتی ہیں، تقریباً کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جو یہ تو ہے ہیومینٹیز میں، سائنس میں آج کروں اس کا سب سے بڑا کام لگتا رہا ہے. کتاب سائنس میں اردو میں کتابیں بہت کم ہے.
बताऊं तो आप खुश होंगे और हैरत कहेंगे। उर्दू साइंस बोर्ड ने 1968 में एक किताब छापी, रेगिस्तानी तिब्बती का निज़ाम हज़्म। अंग्रेजी तक में जनाब किताबें मेरा ख्याल है हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहूँगी इस सफ़े पर, रेगिस्तानी तिब्बती का निज़ाम हज़्म, इतनी मोटी किताब है, उर्दू साइंस बोर्ड लाहौर की छपी हुई। आवाज़ या जितने और बेसिक हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स है उनके ऊपर तकरीबन हर सब्जेक्ट पर किताब आ चुकी है, किताबें आ चुकी हैं और आ रही है, और उनको ज़्यादा सोफिस्टिकेट कर रहा है। तो जब इतना सब कुछ है और फिर शेर अदब, वो तो अब हम क्या करें, हम खुद उसके बहुत ही छोटे से कारकुन और अदाकार हैं, शेर अदब पर तो मैं नहीं जाऊँगा। ये जबान बनी रहेगी, वो उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं हो पाती। हमारे यहाँ इंडो पाक कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी इसलिए जब गई तो उन्होंने उसको ऑफिशियलाइज कर दिया। खा गलत किया हो, खा सही किया हो, खा जबरदस्ती किया हो, खा मिकाले की साजिश हो, खा मिकाले में अच्छा सोचा हो हमारे लिए, वो एक अलग मौजूद है। सवाल ये है कि हम जो उर्दू ज़बान से, उर्दू सकाफत से, उर्दू अपने तमद्दुन से हमेशा लगाव रहा, अलीगढ़ के ज़माने से रहा और हमेशा रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थोड़ी देर पहले जो मुज़ाकरा हो रहा था उसमें डॉक्टर इकबाल का तज़किरा हुआ। डॉक्टर इकबाल सिर्फ एक जामे शायर नहीं, बल्कि करामत और फलसफी। कुछ लोगों ने कहा कि शायर कम थे, फलसफी ज़्यादा है। मैं इससे मुतफ़िक़ नहीं। इकबाल मुकम्मल शायर था जैसा कि बोल रहा हूँ, लेकिन इकबाल ने एक तरीका इख्तियार किया, पाकिस्तान का आइडिया दिया, करके उससे पहले भी इंसान ने पाकिस्तान के बारे में, लेकिन एक साहब ने मुझे कहा, जैसे वो मुज़ाकरा खत्म हो रहा था, कि भाई चाय हो रही तो लोग चले जाएंगे। मैंने कहा देखो बात ये है कि पाकिस्तानी जो है अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन साथ साथ बाज़ौक़ लोग हैं। अब इस ज़ौक़ का नतीजा देखिए कि सारी चीज़ें तकरीबन नहीं होगी। आखिर में मैं शुअरा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी दूर से तशरीफ़ लाएँ, अपनी काविशें अपने साथ लाएँ और हमें अपने अशार से महसूस होने का मौका देंगे। मैं अपनी बेगम की तरफ से, अपनी तरफ से और सारे पाकिस्तानी भाइयों की तरफ से इन सब का शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफ़िज़। लेकिन अब तक चुपते से निकलकर तब तक गाँव में और पाकिस्तान के तालों से ख्वाब वही और मौसम वही, मादी बस से बदला है। ख्वाब वही और मौसम वही, मादी बस से बदला है और रंग बिरंगी फूल और कांटे उगते हैं बागों में। और सारी दुनिया के परवानों की जब एक फहरिस्त बने, सारी दुनिया के परवानों की जब एक फहरिस्त बने, नाम हमारा शामिल करना आदि के पता हो। अभी तक है, कई मौसम गए पर हिजरतों का दुख अभी तक है। ये सन्नाटा मेरे अंदर का मेरी जिंदगी तक है। कई मौसम गए पर हिजरतों का दुख अभी तक है। ये सन्नाटा मेरे अंदर का मेरी जिंदगी तक है। और सुकून मिलता है वे आंगन घरों में मेरे का, गई तहजीब से रिश्ता गजल की शायरी तक है। बिखरे लोग मेरे लोग हैं जिनका, गई तहजीब से रिश्ता गजल की शायरी तक है। और न जाने कौन सी वहशत बसी है आके शहरों में, न जाने कौन सी वहशत बसी है आके शहरों में, कि सब चारों तरफ हैं
پھر آسمان ہے زمین و آسمان کو سب فرماؤ آمین دوسرا نظام زمین آسمان مجھے بھی دعویٰ ہے نا میں اہل زبان ہوں اس کو ترمیم بھی کرنی تھی فیض صاحب کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا کہ وہ ان کا پلا شعر کیا ہے مجھے بتائیں کہ ایک دم بدل گیا دور زمین کے رخ کو بدلنا تو بس میں دور زمین کے رخ کو بدلنا تو بس میں ہے دور فلک اگرچہ کے نام ہے دور فلک اگرچہ کے نام ہے زمین کے رخ کو بدلنا تو ایک جگہ خاص ہے میں نے پاکستانیوں پر ایک دوہا کہا تھا آپ کو برا لگے مگر اچھا وہ دلچسپ بات دنیا کی جس کی آنکھیں ہیں بڑی دل کا بڑا ہوتا ہے سوا ہوتا ہے وقت پڑا ہوتا ہے منجمد وقت پیمانہ کر جائے گی شام آپ سلگا لو کہ پل بھر میں بکھر جائے گی شام راستے بھاگ رہے ہیں میرے آگے پیچھے شہر جانا کوئی اس طرح جدا ہوتا ہے یہ تھے ولی شاہ صاحب میں ان کو بہت بہت مشہور ہوں اب میں دعوت کلام دیتا ہوں ٹورانٹو کے کینیڈا کی ادبی دنیا میں بڑی مشہور ہستی ان کی مشاعرے میں شرکت مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے شکری میں مقیم ہیں شکری میں اردو کے تاریخ کے پروفیسر ہیں استاد ہیں اور بہت ادب نواز شخصیت ہیں خلوص لسان ہیں بڑے عظیم شاعر ہیں ان کا ایک شعر سنیے کہ زندگی بھر یہ سوچتے ہی رہے زندگی روح ہے یہ سایہ ہے جناب پروفیسر فیض یاسین سناٹا اور کوئی صورت نہ کوئی آئینہ کوئی صورت نہ کوئی آئینہ دیدنی ہے نظر کا سناٹا کوئی صورت نہ کوئی آئینہ دیدنی ہے نظر کا سناٹا اور دکھ رہی ہے سحر کوئی صورت نہ کوئی آئینہ کوئی صورت نہ کوئی آئینہ دیدنی ہے نظر کا سناٹا اور لکھ رہی ہے سحر کے ماتھے پر لکھ رہی ہے سحر کے ماتھے پر رات اپنے سفر کا سناٹا لکھ رہی ہے سحر کے ماتھے پر ایک چیز ہوتی ہے سوشل سیکیورٹی جو بڑھاپے میں ملتی ہے اور خدا کرے کہ آپ بھی اس عمر کو پہنچے کہ آپ کو بھی ملے میں شام سے مندر کو سجائے بیٹھے میں شام سے مندر کو سجائے بیٹھے اور ماضی کے دیے اپنے جلائے ماضی کے دیے اپنے جلائے بیٹھے اور تنہائی گئے وقت سمیٹے لیکن ایک روپئے ہوتے کوئی
ठोकर न छेड़, ख्वाब में हूँ एक ताज पर। ठोकर न छेड़, ख्वाब में हूँ एक ताज पर। हाँ हूँ तो समझेगा अभी कोहिनूर। हाँ हूँ तो समझेगा अभी कोहिनूर। और वो बात और दौड़ के सूली पे चढ़ गया। वो बात और दौड़ के सूली पे चढ़ गया और अपनी हदों को देख के डरता जरूर हूँ। अपनी हदों को देख के डरता जरूर हूँ और जोशे जुनून में सजदे किए जा रहा हूँ। जोश कैसे शिकस्त मान लूं, जिंदा शऊर हूँ और आईना साज थोड़ी जिला और चाहिए। आईना उधर के बाद तुमसे मिला हूं तो ये खुदा, ये वक्त और फासला धोखा न करना। बाद तुमसे मिला हूं तो ये खुदा, ये वक्त और फासला धोखा नजर का था। चेहरे पर उम्र भर की मुसाफत साहब ने एक और याद दिलाई, ये भी इसी खानदान या इसी हवाले की है कि शब को सभी की है। उसने कहा कि फिक्र नजर की सजा है। मैंने कहा कि सोचता रहता तो मैं भी। उसने कहा कि आईना रखा हुआ है, देखा तो मेरा अपना ही अक्स जली था। देखा तो मेरा अपना ही अक्स जली था। वो शख्स मैं था और हिमायत ये अदाएं बहकी तरन्नुम से तो इकबाल बानो फरीदा खान वही रुक गया था। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं क्यों बदल। बन गए अब सभी अपने दो, बन गए अब सभी अपने दो,
क्यों